दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सादत हसन मंटो के शॉर्ट स्टोरीज का सिलसिला जो है अभी थोड़ी देर और चलेगा और अगली कहानी का उन्वान है जेबे कफन। फारिग मुझे न जान के मानिंद सुबह व महर, फारिग मुझे न जान के मानिंद सुबह व महर, है दाग इश्क जीनते जेबे कफन हनूज। आप जान गए होंगे गालिब का शेर है। जी चाहता है आज आपसे अपनी तहरीरें पढ़ने वालों से तमाम मुकद्दमाई और दिबाचाई तकल्लुफात बरतरफ रख के बात करूं। यूं तो मेरे अफसानों, ड्रामों और नीम अफसानवी मजमूनों में भी अक्सर ऐसी बातें होती हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त मेरे दिलो दिमाग के इस खाने से होता है जो आम तौर पर इंसान की अपनी ज़ात के लिए मखसूस होता है। लेकिन इन पर चौकठा क्योंकि अफसाने का होता है, इसलिए आप उन्हें इसी शक्ल में देखते रहे हैं। आज मेरा दिल बहुत अफसरदा है। एक अजीब सा अज़्म हलाल इस पर छाया हुआ है। 4-4.5 बरस पहले जब मैंने अपने दूसरे वतन बम्बई को खैराबाद कहा था तो मेरा दिल इसी तरह मगमूम था। मुझे वो जगह छोड़ने का सदमा था जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बड़े पुरमशक्क़त दिन गुजारे थे। इस खित्ताए ज़मीन ने मुझ ऐसे आवारा और ख़ानदान के धुतकारे हुए इंसान को अपने दामन में जगह दी थी। उसने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ 2 पैसे रोज़ाना पर भी खुश रह सकते हो, 10,000 रुपये रोज़ाना पर भी। अगर तुम चाहो तो दोनों सूरतों में दुनिया के मगमूम तरीन इंसान की तरह ज़िंदगी बसर कर सकते हो। यहाँ तुम जो चाहो करो, तुम्हारी ऐबजोई कोई नहीं करेगा। यहाँ तुम्हें कोई नासे भी नहीं मिलेगा। हर कठिन काम तुम्हें खुद करना होगा। अपनी जिंदगी का अहम फैसला तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तुम फुटपाथ पर रहो या किसी आलीशान महल में, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। तुम जाओ, मुझे इससे कोई फर्क महसूस नहीं होगा। जहाँ हूँ मौजूद हूँ और मौजूद रहूँगी। यहाँ 12 बरस रहने के बाद जो कुछ मैंने सीखा ये इसी का बायस है कि मैं यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ से कहीं और चला गया तो वहाँ भी मौजूद रहूँगा। मैं चलता फिरता बम्बई हूँ। जहाँ भी क़याम करूँगा वहीं मेरा अपना जहान आबाद हो जाएगा। बम्बई छोड़ने के बाद मैं सुरदा था। मेरे वहाँ दोस्त थे जिनकी दोस्ती पर मुझे नाज है। वहाँ मेरी शादी हुई, वहीं मेरा पहला बच्चा हुआ। दूसरे ने भी अपनी ज़िंदगी का पहला दिन वहीं शुरू किया। मैंने वहाँ चंद रुपयों से लेकर हज़ारों और लाखों तक कमाए और खर्च किए। मुझे इससे मोहब्बत थी और आज भी है। मुल्क के बंटवारे से जो इनकलाब बर्पा हुआ उससे मैं एक अरसे तक बागी रहा और अब भी हूँ, लेकिन बाद में इस खौफनाक हकीकत को मैंने तस्लीम कर लिया। मगर इस तरह के मायूसी को मैंने अपने पास तक न आने दिया। मैंने इस खून के समंदर में गोता लगाया जो इंसान ने इंसान की रगों से बहाया था और चंद मोती चुनकर लाया। हर के अनफाल के मशक्कत के जो उसने अपने भाई के खून का आखिरी कतरा बहाने में सर्फ की थी। इन आंसुओं के जो इस झंझलाहट में कुछ इंसानों की आंखों से निकले थे कि वो अपनी इंसानियत क्यों ख़त्म नहीं कर सके, ये मोती मैंने अपनी किताब स्याह हाशिए में पेश किए। मैं इंसान हूँ, वही इंसान जिसने इंसानियत की असमंदरी की थी, जिसने फना को बादा हर जाम बनाया था, जिसने दूसरी अजनास की तरह इंसान के गोश्त पोस्ट को दुकानों में सजा सजा कर बेचा था। मैं वही इंसान हूँ जिसने पैगम्बरी का रुतबा हासिल किया। मैं वही इंसान हूँ जिसने पैगम्बरों के खून से अपने हाथ रंगे। मुझ में वो तमाम कमज़ोरियाँ और खूबियाँ मौजूद हैं जो दूसरे इंसानों में हैं। यकीन मानिए कि मुझे इस वक्त दुख हुआ, बहुत बड़ा दुख, जब मेरे चंद हमअसरों ने मेरी इस कोशिश का मजाक उड़ाया। मुझे लतीफ़ा बाजिया, गोसंगी, नामाकूल और रिज्जत पसंद कहा गया। मेरे एक दोस्त ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने लाशों की जेबों में से सिगरेट के टुकड़े, अंगूठियाँ और इसी किस्म की दूसरी चीज़ें निकाल निकाल कर जमा की हैं। इस अजीज़ ने मेरे नाम एक खुली चिट्ठी भी शाया की जो वो बड़ी आसानी से मुझे खुद दे सकते थे। इसमें भी उन्होंने स्याह हाशिए की तज़हीक में खुले तौर पर कलमकारी की। मैं इंसान हूँ, मुझे गुस्सा आया। मैंने इस आलम में इस कीचड़ के जवाब में ऐसी कीचड़ तैयार की जो बहुत देर तक मेरे नाम नहाद नक्कादों के चेहरों पर जमी रहती। लेकिन मैंने सोचा और महसूस किया कि ऐसा करना गलती है। ईंट का जवाब पत्थर से देना इंसान की खसलत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खामोश रहना इसकी दानिशमंदी है, इसका तहम्मुल है, इसकी बुर्दबारी है। मुझे गुस्सा था उसका नहीं कि अलफ ने मुझे क्यों गलत समझा। मुझे गुस्सा था इस बात का कि अलफ ने महज फैशन के तौर पर एक सकीमो अकीम तहरीक की उंगली पकड़कर अंदरूनी सियासत के मसनूई अबरू के इशारे पर मेरी नीयत पर शक किया और मुझे इस कसौटी पर परखा इस पर सिर्फ सुर्खी ही सोना थी। मुझे गुस्सा था कि इन लोगों को क्या हो गया है, ये कैसे तरक्की पसंद है।
جو تنزل کی طرف جاتے ہیں، یہ ان کی سرخی کیسی ہے جو سیاہی کی طرف دوڑتی ہے، یہ ان کی مزدور دوستی کیا ہے جو مزدور کو پسینہ بہانے سے پہلے ہی مزدوری کے مطالبے پر اکسا رہی ہے، یہ ان کی سرمائے کے خلاف محنت کی مبارزت کس قسم کی ہے کہ یہ خود سرمائے سے مسلح ہونا چاہتے ہیں اور اپنے محبوب ہتھیار درانتی اور ہتھوڑا اپنے مخالفوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ ہے ان کا ادب میں کس قسم کا اجتہاد ہے کہ غزل کو مشین اور مشین کو غزل بنانے کے منصوبے سوچے جا رہے ہیں۔ غصہ تھا ان کے آئے دن کے منشوروں پر، ان کی طویل طویل قراردادوں پر، ان کے مختلف بیانوں پر، ان کا مسالہ براہ راست روس کے کرملن سے بمبئی کے کھیت واڑی میں آتا تھا اور وہاں سے میکلوڈ روڈ پہنچتا تھا۔ روس کے فلاں دانشور شاعر نے یہ کہا ہے، روس کے فلاں افسانہ نگار کا یہ بیان ہے، روس کے فلاں دانشور نے یہ دانشمندانہ بات کی ہی۔ مجھے غصہ آتا تھا، یہ لوگ اس خطۂ ارض کی بات کیوں نہیں کرتے جس پر کہ خود سانس لیتے ہیں؟ اگر ہم نے دانشور پیدا کرنے بند کر دیے ہیں تو اس بانجھ پن کا علاج کیا سرخ تخم ریزی ہی باقی رہ گیا ہے؟ مجھے غصہ تھا اس لیے کہ میری بات کوئی بھی نہیں سنتا تھا۔ تقسیم ملک کے بعد ملک میں افراد و تفرید عالم تھا۔ جس طرح لوگ مکان اور ملیں الاٹ کروا رہے تھے، اس طرح وہ بلند مقاموں پر بھی قبضہ کرنے کی جد و جہد میں مصروف تھے۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا تھا کہ اتنے بڑے انقلاب کے بعد حالات وہ نہیں رہیں گے پہلے تھے، پرانی پگڈنڈیاں بھی بڑی سڑکیں بنیں گی یا ان کا وجود ہی مٹ جائے گا۔ اس کے متعلق وثوق سے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ غیر کی حکومت اور اپنوں کی حکومت میں کیا فرق ہوگا، اس کے بارے میں بھی حتمی طور پر کوئی قیاس آرائی نہیں ہو سکتی تھی۔ فضا کیسی ہوگی اور اس میں خیالات و احساسات کی صحیح نشو و نما کیوں کر ہوگی؟ ریاست اور حکومت سے فرد اور جماعت کا رشتہ کیسا ہوگا؟ یہ ایسی باتیں تھیں جن پر انتہائی غور و فکر کی ضرورت تھی۔ یہ کام ایسا تھا جس میں ہمیں بیرونی نسخوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ہمارے نام نہاد دانشوروں نے بڑی جلد بازی سے کام لیا اور قیامت کے شوق میں اپنا نیم رس جوہر پیال میں ڈال دیا، جہاں وہ عدم نگہداشت کے باعث گلنے سڑنے لگا۔ ادب کے ان ترقی پسند ٹھیکیداروں نے پہلے فیصلہ کیا کہ ان کی جماعت کا کوئی رکن سرکاری پرچے میں کام کرے گا نہ اس کے لیے لکھے گا۔ میں نے اس کی مخالفت کی اور ان کو سمجھایا کہ یہ اقدام صریحاً غلط ہے، غلط ہی نہیں بلکہ مذاق خیز ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ اس احتمال پر چغلی کھاتا تھا جو ترقی پسند مصنفین کی جماعت کو اپنے ارکان کی غیر ثابت قدمی کے متعلق تھا یا ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایسا فیصلہ تو فریق مخالف کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اسے بھی بےہودہ قرار دیتا، کیونکہ کوئی بھی سرکار صرف وہی چیز منتخب کرے گی جو اس کی منشا کے مطابق ہو۔ ہماری سرکار نے بھی چنانچہ یہی مذاق خیز بات کی، مگر کچھ دیر کے بعد جبکہ ترقی پسند اپنی عدم تعاون کی قرارداد کا ڈھول کافی اونچی سروں میں پیٹ چکے تھے، ریڈیو کی نشریات اور سرکاری پرچوں کے اوراق ترقی پسندوں کے افکار کے لیے بند کر دیے گئے۔ بعد میں کچھ ترقی پسند امرت دھارا ایکٹ کے تحت جیل میں ٹھونس دیے گئے۔ حکومت حماقت کا دوسرا نام ہے، اس لیے جو حماقتیں درپے اس سے ترقی پسندوں کو خاموش کرنے کے سلسلے میں سرزد ہوئیں، میں ان پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے افسوس ہے کہ احمد ندیم قاسمی اور ظہیر کاشمیری وغیرہ جو بڑے بے ضرر قسم کے انسان ہیں، جن کی دماغی اور جسمانی ساخت لفظ سازش کے صحیح معنوں کی متمحل نہیں ہو سکتی، بیکار جیل میں ڈالے گئے۔ ایک کو بھائی بنانے کا شوق ہے، دوسرے کو بہنیں۔ معلوم نہیں دونوں کے اس معصوم شغل میں سیاسی رد عمل کی شرارت حکومت کو کہاں سے نظر آ گئی۔ غصے میں آ کر بغیر سوچے سمجھے حکومت نے ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا، ایسے نائی کے سپرد کر دیا گیا جو ان کا حلیہ بگاڑ دے گا۔ کچھ دیر کے بعد جب یہ رہا ہو کر آئیں گے تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کس قسم کی مخلوق ہوں گے، سر سے پاؤں تک منڈے ہوئے ہوں گے یا ان پر بال ہی بال ہوں گے، غازی کہلائیں گے یا شہید لیڈر بن جائیں گے یا بازار میں مجمع لگا کر دوائیاں بیچیں گے، شاعری اور افسانہ نگاری سے توبہ کر لیں گے یا اس پر مرد تسمہ پاکی کی طرح سوار ہو جائیں گے۔ اس میں تضحیق کا کوئی پہلو نہیں۔ اگر مجھے جیل میں ٹھونسا جاتا تو میں اپنے متعلق بھی یہی کہتا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ، اس لیے کہ میں بہت ذکی الحس ہوں۔ حکومت اور ترقی پسند مصنفین کی جماعت دونوں احساس کمتری کا شکار ہوئے، مجھے اس کا افسوس تھا اور اب بھی ہے۔ زیادہ افسوس ترقی پسندوں کا تھا
جنہوں نے خواہ سیاست کے پھٹے میں اپنی ٹانگ اڑائی۔ ادب اور ریاست کا جو شاندار تیار کرنے والے یہ عطائی کریملن کے تجویز کردہ نسخے پر عمل کر رہے تھے۔ ہر مریض جس کے لیے جو شاندار بنایا جا رہا تھا اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی نبض کیسی ہے، اس کے متعلق کسی نے غور نہ کیا۔ نتیجہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج سب ادب کے جمود کا رونا رو رہے ہیں۔ میرا دل آج بہت افسردہ ہے کہ وہ پرچے جو ترقی پسند مصنفین کی جماعت کے نمائندے تھے انہیں اپنے ناخداؤں کے ساتھ کئی الٹی سیدھی سکندیں لگانا پڑیں، آخر میں اپنے تمام بیانوں اور اپنی تمام قراردادوں کو کاغذوں پر سے کھرچنا پڑا، اور ان ادیبوں کا دوبارہ تعاون حاصل کرنے کے لیے کئی تعویلیں اور کئی معذرتیں پیش کرنا پڑیں جن کو یہ اپنی سیاہ فہرست میں داخل کر چکے تھے اور اپنی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون و مطعون قرار دے چکے تھے۔ میرا دل آج بہت افسردہ ہے جب میں سرکار سے عدم تعاون کا فیصلہ کرنے والوں کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کیوں نہ سوچا کہ انسان کی جدوجہد کے وسیع دائرے میں سب سے اہم جدوجہد پیٹ کی ہے۔ ہماری ہمت مردانہ یزداں پر کمند ڈال سکتی ہے، ہمارے جنون کی دشت میں جبرائیل ایک زبوں صید ہو سکتا ہے، مگر یہ چھپی ہوئی حقیقت نہیں کہ ہمیں پیٹ کی خاطر بعض اوقات کسی الو کے پٹھے نواب کی مدح سرائی بھی کرنا پڑتی ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑا المیہ ہے، لیکن یہ المیہ ہی انسان کا دوسرا نام ہے۔ میرے دل میں اب سارا غصہ افسردگی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں بہت ملول اور مغموم ہوں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس سے میری افسردگی مزمحل ہوتی جا رہی ہے۔ میری موجودہ زندگی مصائب سے پر ہے۔ دن رات مشقت کرنے کے بعد بمشکل اتنا کماتا ہوں کہ میری روزمرہ کی ضروریات کے لیے پورا ہو سکے۔ یہ تکلیف، وہ احساس ہر وقت مجھے دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے کہ اگر آج میں نے آنکھیں میچ لیں تو میری بیوی اور 3 کمسن بچیوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں فحش نویس، دہشت پسند، سنکی، لطیفہ باز اور رجت پسند سہی، لیکن ایک بیوی کا خاوند اور 3 لڑکیوں کا باپ ہوں۔ ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے اور موزوں مناسب علاج کے لیے مجھے در در کی بھیک مانگنی پڑے تو مجھے بہت کوفت ہوتی ہے۔ میرے دوست بھی ہیں جو مجھ سے زیادہ مفلوق الحال ہیں، ہر وقت اگر میں ان کی مدد نہ کر سکوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ دینوی معاملات میں اگر میں کسی کا یا اپنا سر جھکا ہوا دیکھوں، خدا کی قسم مجھے دکھ ہوتا ہے۔ لیکن جب میں سوچتا ہوں اگر میری موت کے بعد میری تحریروں پر ریڈیو اور لائبریریوں کے دروازے کھول دیے گئے اور میرے افسانوں کو ہی رتبہ دیا گیا جو اقبال مرحوم کے شعروں کو دیا جا رہا ہے تو میری روح سخت بے چین ہوگی۔ میں اس بے چینی کے پیش نظر اس سلوک سے بے حد مطمئن ہوں جو اب تک مجھ سے روا رکھا گیا ہے۔ خدا مجھے اس دیمک سے محفوظ رکھے جو قبر میں میری سوکھی ہڈیاں چاٹے گی۔ میں آج بہت افسردہ ہوں جب میں اپنے گرد و پیش نبض شناسوں کو یہ کہتے سنتا ہوں کہ ادب پر جمود طاری ہو گیا ہے۔ ادب انحطاط پذیر ہے، ادب ایک تعطل میں گرفتار ہے۔ یہ گفتار اسلام خطرے میں ہے، یہ گفتار لایعینی سے ملتی جلتی ہے۔ ادب قائم بالذات ہے جس طرح کہ اسلام ہے۔ قوت کبھی انحطاط پذیر نہیں ہوتی، پر کبھی جمود یا تعطل طاری نہیں ہوتا۔ ایٹم کی قوت اس کے انکشاف سے پہلے بھی موجود تھی اور اس کے انکشاف کے بعد بھی موجود رہے گی۔ اس کا غلط استعمال یا اس کے عدم استعمال کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ نحیف ہو گئی ہے۔ جہاں بلب ہے یا مر گئی ہے۔ ادب اسی قوت، اسی توانائی، اسی آب و تاب سے زندہ ہے جس طرح کہ وہ منصہ شہود پر آنے سے پہلے زندہ تھا۔ اس پر جمود اور تعطل طاری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا جمود اور تعطل ہے جسے ہم ادب کے جمود اور تعطل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس بحران کے اسباب و علل چنانچہ ہمیں ادب میں نہیں خود اپنے اذہان میں ڈھونڈنے چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ادب کے مستقیم راستے سے ہٹ کر اگر ہم ادھر ادھر نکل جائیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ راستہ ہمارے آگے سے ہٹ گیا ہے۔ سیاست کا اپنا مقام الگ ہے، اسی طرح ادب کی منزل صحیح تک پہنچنے کے لیے سیاست کے پیچ در پیچ راستوں پر گامزن ہونا بھی غلطی ہے۔ سوویت روس کے ادب کا لاکھ ڈھنڈورا پیٹا جائے مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ دوگلی تحریریں جو وہاں لاکھوں ٹن کاغذوں پر چھپتی ہیں ادب نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ادب ہے یا کوئی اور شے ہے جس کا ایک نمونہ روسی ادیبوں کے حالیہ تحریروں کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ادب پر کسی کی اجارہ داری ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں جو ٹھیکے پر دے کر کرا لیا جائے۔ ادب پر جمود طاری ہے، یہ ایک ڈھکوسلا ہے۔ اسلام خطرے میں ہے کہ قسم کا اسے کھڑا کرنے والے بھی وہی ہیں۔
जो आज से चंद माह पेशतर ममटियों पर चढ़कर पुकारते रहे हैं। ये तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने तक़सीम हिंद के बाद अदब की लाज रख ली है। गरीब मर रहा था मगर उन्होंने अपना खून देकर उसे जिंदा कर दिया है। हैरत होती है कि इतनी जल्दी इनकी गिनती के चंद्रकान के मुक़ीद होने के फ़ौरन बाद अदब की ज़िंदगी भी हैरत होती है कि इतनी जल्दी इनके गिनती के चंद्रकान के मुक़ीद होने के फ़ौरन बाद अदब की ज़िंदगी भी फिर क्यों खतरे में पड़ गई। मैं आज बहुत अफसरदा हूँ। पहले मुझे तरक्की पसंद तस्लीम किया जाता था, बाद में एकदम मुझे रुज्जत पसंद बना दिया गया। अदबी फतवे देने वाले सोच रहे हैं और फिर से ये तस्लीम करने के लिए आमादा हो रहे हैं कि मैं तरक्की पसंद हूँ और फतवों पर अपने फतवे देने वाली सरकार मुझे तरक्की पसंद यकीन करती है, यानी एक सुरखा, एक कम्युनिस्ट। कभी कभी झंझला कर मुझ पर फहश नगारी का इल्ज़ाम लगा देती है और मुकदमा चला देती है। दूसरी तरफ यही सरकार अपनी मतबूआत हैं ये इश्तहार देती है कि सादत हसन मंटो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अदीब और अफसाना निगार है, जिसका कलम गुज़श्ता हंगामी दौर में भी रवां दवां रहा। मेरा अफसरदा दिल लरज़ता है कि मतलून मिजाज कार खुश होकर एक तमगा मेरे कफन से टाँक देगी, जो मेरे दाग इश्क की बहुत बड़ी तौहीन होगी। बंटवारे के बाद अब तक मैं ये किताबें तरतीबवार आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। इनसे आप तरीक़ अहसन मेरी दिमागी कैफियत का जायज़ा ले सकते हैं। किताबों की लिस्ट लिखी है उन्होंने आगे: तल्ख, तुर्श और शीरीं, लज़्ज़त संग, स्याह हाशिए, खाली बोतलें, खाली डिब्बे, ठंडा गोश्त, नमरूद की खुदाई, बादशाहत का खात्मा। आखिरी अफसाना ममी लिखना शुरू किया था कि 16 अक्टूबर को खान लियाकत अली खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कत्ल की खबर मौसूल हुई, जिससे दिमाग बहुत मुस्तरब रहा। इसके बाद मेरी मंझली बच्ची जजिया जी तब महरका में मुब्तला हो गई। इसके बायस भी कई दिन परेशान रहा। नतीजा इस अफसाने की तकमील में तवीक़ हो गई। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।